میں جاؤں گا نشاط صاحب کی طرف. سر آخری جو ہمارا راؤنڈ ہے گفتگو کا وہ ہے، اور آپ کی طرف ہیں سوالات میں ایک دو جو ہیں وہ. علی شار صاحب نے یہ کہا کہ ڈاکٹر اختر صاحب نے بھی وہیں سے آغاز کیا تھا کہ ایک بڑے ورلڈ آؤٹ لک کے ساتھ استعارہ بنے گا. ڈاکٹر صاحب نے بھی وہی بات کی کہ جب تک عدم نظریے والی سوسائٹی ہے اس میں کیسے استعارہ پیدا ہوگا. اور وہی بات منیر صاحب نے یہ کہ واقعہ جو ہے کیا اس کی بنیاد پر بھی استعارہ پیدا ہو سکتا ہے. تو یہ تینوں سوالات ہیں اور یہ ساری جو گفتگو ہے اس پہ آپ اختتامی کلمات فرمائیے. دیکھیں، دو باتیں اس میں یاد رکھنے والی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ اس طرح کی جو بحثیں ہیں یہ کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچتی. دوسرا یہ کہ اس کی کوئی حتمی تعین وہ نہیں کی جا سکتی، اس کا کوئی زمانہ اس طرح سے متعین نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ ضروری نہیں ہے. واقعات تو انسانی تاریخ بھری پڑی ہے، کتنے بڑے بڑے واقعات ہیں، لیکن وہ سارے کسی استعارے میں ڈلیں ایسا نہیں ہے. بعض اوقات بہت معمولی واقعہ بھی، یا یہ جو ہمارے مظاہر فطرت ہیں، مظاہر قدرت ہیں، یہ سارے استعارے کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں. اور شعراء نے ان کو چاند، سورج، یہ ہوا، پانی، بادل، یہ سارے استعارے استعمال ہوئی ہیں. جو ہمارا کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ زبان کے ساتھ ایک تعلق تخلیق کار کا جب ہوگا اور وہ اس کو بیان کرنے پر اور لکھنے پر جب وہ قادر ہوگا تو تب اس کو یہ احساس ہوگا کہ یہ لفظ ابھی تازہ ہیں، یہ بات پوری پھیلا رہے ہیں، یا ان میں کوئی تھکاوٹ آ گئی ہے، ان میں کوئی پژمردگی آ گئی ہے، اس کو کوئی نیا کیا جائے. اب جب وہ نیا کرنے کا اس کو معلوم ہوگا تو پھر وہ یہ چیزیں جو آرائشی عناصر ہمارے وہ ہیں، چاہے وہ کنایا ہے، چاہے وہ محاورہ ہے، چاہے وہ استعارہ ہے یا تشبیہ ہے، وہ اس کی طرف آتے تاب ہیں. یہ یعنی زبان کا حاصل نہیں ہے، یہ اس اظہار کی ضرورت ہے کہ جو احساس ہمارے اندر پنپ رہا ہے اس احساس کو اپنے تمام تر رنگوں کے ساتھ اظہار کا وہ دیا جائے. تو اسی سے وہ ہمارا اسلوب، جیسے اختر نے کہا تھا کہ وہ اسلوب کے تعین میں وہ مددگار ہو جاتا ہے. لیکن بہت سارے ایسے استعارے ہیں جو ہم کہتے ہیں کسے پٹے استعارے ہیں، وہی بار بار چلتے رہتے ہیں، ان کے اندر بھی وہ توانائی ختم ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ کسی بہت بڑے واقعے کا ہونا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس زبان کے ساتھ جب آپ کا رشتہ کمزور ہو جائے گا، زبان آج کل وہ جو ہمارے نئے لکھنے والے ہیں وہ زبان کا وہ وقوف نہیں رکھتے. وہ میر فرماتے ہیں نا کہ آپ ہی صرف عشق ہو جانا، یہ بھی درویش کا تصرف ہے. تو شاعر اگر زبان میں خرچ نہیں ہو رہا تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ زبان کہاں کمزور ہے اور اس کو کیسے بہتر بنایا جائے گا؟ وہ تو اگلا مرحلہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ استعارہ ہو یا باقی آرائشی عناصر، ان کی ضرورت کا احساس جاگنا وہ پہلے ہے، اور وہ جب تک نہیں جاگے گا واقع بے شک کیسے ہوتے رہیں یا بہت ساری ہوتی رہیں. اب دیکھیں وہ ایک سید سلمان ندوی کا شعر سنا کر آگے بات بڑھاتا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ 1000 بار مجھے لے گیا ہے مقتل میں وہ ایک قطرہ خون جو رگے گلو میں تھا. یعنی یہ ہم کسی مولوی سے اس طرح کے شعر کی توقع نہیں رکھ سکتے، لیکن آپ دیکھیں کہ کتنا وہ ہماری ایک روایت سے مقتل کا لفظ آ رہا ہے اور ایک نئے انداز سے، ایک نئے رنگ سے وہ آیا ہے. ہمارے جو آج کے شعراء ہیں وہ غزل میں استعارے برت رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ استعارے نہیں برت رہے، لیکن وہ استعارے نئے نہیں ہیں، وہ پرانے استعارے ہیں. ان کو نئے رنگ و روغن کے ساتھ پیش کرنے کا جتن کر رہے ہیں، لیکن وہ نیا اس طرح سے نہیں ہے جن معنوں میں عابد سیال نے سوال اٹھایا. بہت شکریہ سر. میں جناب اختر عثمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ کنکلوڈنگ ریمارکس اپنے سارے گفتگو انہوں نے سنی. یہ استعارہ ہو یا شعر ہو یا لفظ ہو، یہ قبیلہ دار ہوتے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ اچانک ہی کسی کچھ سوجھ گیا یا کوئی واقعہ ہوا تو اس کا سوجھنا ضروری ہے. اس طرح نہیں ہے. آرٹ لائز ان دا کنسیلمنٹ آف آرٹ. وہ جو اقبال نے کہا ہے نا، برہنہ حرف نہ گفتن کمال گویائی. مثلا یوں ہے، میں اس لیے قبیلہ دار کی اور اس کی بات کی ہے کہ نسلی ہوتا ہے اور خوش اصل ہوتا ہے. انیس کا شعر ہے کہ یہ بے سبب نہیں سونے گھروں کا سناٹا، مکان یاد کیا کرتے ہیں مکینوں کو. جدید ترین شعر ہے.
میرے اپنے خیال میں جو 24 غزلیں ان کی موجود ہیں، جو مل ملا کے 24 بنتے ہیں اور میں نے پڑھی ہیں، ہماری جدید غزل شروع وہیں سے ہوتی ہے۔ اچھا، یہی بات ہم آتے ہیں نئی غزل تک آتے ہیں تو وہ جو اپنا حسن عابدی ہیں ان کے یہاں ملتی ہے کہ ایک عجب بوئے نفس آتی ہے دیواروں سے، ہائے زندہ میں بھی کیا لوگ تھے ہم سے پہلے، یا مکان یاد کیا کرتے ہیں کو جب میں نے کنکلوڈ کرتے ہوئے بات کی ہے۔ اچھا، میں دیکھ رہا تھا کہ افتخار صاحب کا شعر کہ رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، امت سید لولاک سے خوف آتا ہے، تو ایک ویڈیو کلپ چل رہا تھا فارسی کا، تو اس میں شعر آیا کہ نمی ترسم زدارگاہ خدائی مہربان اما، زبازم از طرفداران ان درگاہ می ترسم۔ شاہد بیداغی کا شعر کہ میں اللہ کی درگاہ سے نہیں، لیکن وہ لوگ، بعض لوگ جو اس درگاہ میں آتے ہیں، میں ان سے ڈرا ہوا ہوں۔ اچھا، شعر کبھی بھی کسی بھی زمانے میں آپ اس کو دیکھیے، وہ ایک ٹری کی طرح ہے، برانچز ہیں اس کی، اگر پھول ہے تو اس کے پیٹل سیپلز ہیں اس کے، اور وہ کنائے، وہ رمزیں، وہ استعارے، وہ علامتیں، وہ تمثال کی صورت جب ڈھل جائیں اور خاص طور پر ڈائنامک امیج میں ڈھل جائیں تو یاد رہ جاتی ہیں۔ ہم نے دیکھیں، اب حالی کا بہت حوالہ آتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یادگار غالب والا حالی مقدمہ شعر و شاعری والے حالی کا منہ چڑھاتا ہے، اتنا بودھ ہے اور ضدین کی حد ہے، انتہا ہے یہاں، لیکن ہم اس کی طرف کبھی غور نہیں کرتے۔ انہیں اپنی پوری شاعری میں نیچر ہی نظر نہیں آئی، حالانکہ ہماری مثنویوں میں جتنی نیچر لکھی گئی اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، سر البیان ہو یا پنڈت دیا شنکر نسیم کے گلزار نسیم ہو، بلکہ میر سے کیوں نہ شروع کرے بندہ، دریائے عشق سے کیوں نہ شروع کرے، اور نواب شوق تک جیسی بھی تھی مثنوی، بے شک اس پہ وہ پابندی لگ گئی زیر عشق پر، ٹھیک ہے، تو وہاں اچھا آپ یہ دیکھیے کہ پوری مثنوی جو ہے وہ نہیں چلی، لیکن مشورے ہو رہے ہیں آپس میں، بھیجتے ہیں مجھے بنارس میں، ہم جو دے دیں گے جان کھا کر سم، تم نہ رونا ہمارے سر کی قسم، دل کو ہم جولیوں میں بہلانا، یا میری قبر پر چلی آنا، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری۔ ایک شعر پر ایک شاعر کھڑا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر المیہ یہ ہے کہ شعر شاعر سے آگے نکل گیا۔ کسی کو، ہمارے بڑے بڑے ادیبوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ مرزا شوق کا شعر ہے، تو استعارے کی صورت اسی وقت بنے گی جب آپ اس کا خمیر آپ کے زمین سے سلیقہ ہو، تو فرینچ کا اور جرمن کا لفظ بھی غزل میں قبول ہے۔ جب میر صاحب کہتے ہیں نا کہ طرفیں رکھے ہیں ایک سخن چار چار میر، کیا کیا کہا کرے ہیں زبان قلم سے ہم، تو بنیادی طور پر یہ بات ہے، اور خسرو نے یہاں تک کہا ہوا ہے کہ میرے شعر میں 14 پرتیں ہوتی ہیں، تو آپ کا کام یہ ہے، آج کے ناقد کے لیے بھی سوال ہے، ایک 80 کی غزل سے لے کے آج تک کی غزل جس کی طرف ایک ناقد نے بھی توجہ نہیں دی، اور شاید اس طرح کی قابلیت بھی درکار ہے، اس طرح جو ہے کہ اس کا بنیادی مسئلہ کیا ہے، 1980 سے لے کے آج تک لکھنے والوں کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شناخت ملی ہے ان لوگوں کو، اور بہت گیر نہیں بلکہ پورے گلوب پہ ان کی شہرت موجود ہے، وہ جو اچھا لکھنے والے ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو پڑھا جاتا ہے، اور زبان ایک میکنزم نہیں ہے کہ 3 4 10 لوگ مل کے اس کو تبدیل کر رہیں گے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اس ساری کی ساری کو تبدیل کر دیتا، وہ اقبال ہوتا ہے۔
اس کو بہت سارے علوم ہیں، تباہ ہو رہا ہے علم، اس پر پانی ہو چکا ہے، وہ نئی بالکل وہ زبان جو تخلیقی نثر کی بھی زبان نہیں ہے، جو تنقید کی بھی زبان نہیں ہے، اس کو اشارہ بنا کے رکھ جاتا ہے اور اپنا خود ہی معجزہ خود ہی خاتم ہے. تو ایسا ہوتا ہے یہ. بہت بہت شکریہ آپ کے ساتھ. اور اب میں گزارش کروں گا